السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول جادوگر کی 7ویں قسط سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں شاید، میں نے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ خاتون، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی جگہ جہاں ہماری باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ ہماری باتیں یہاں کون سن سکتا ہے؟ نہیں، براہ کرم انتظام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حریمہ اضلاع نے کہا اور ایک دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ دیوار پر ایک لمبا سوئچ اوپر کی جانب کیا اور دروازے پر جست کی پلیٹیں آ پڑیں۔ گویا کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہو گیا تھا۔ یہی کیفیت یہاں موجود بڑی بڑی کھڑکیوں کی تھی، ان پر بھی جست کی چادروں نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اس طرح کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہو گیا تھا۔ آؤ بیٹھو، وہ کون سی اہم بات ہے جس کا تمہیں اس کوٹھی میں سن لیے جانے کا خدشہ ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں خاتون کہ در حقیقت میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں، تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ حریمہ اضلاع چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، آگے بولو۔ آگے بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں یوسف عارض نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو؟ حریمہ اضلاع نے سوال کیا۔ میرا اصل نام احتشام عرف شامی ہے۔ کیا تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ افسوس نہیں۔ اگر یہ کوئی سنجیدہ مذاق ہے تو میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے مذاق پسند نہیں ہے۔ میں آپ سے مذاق کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھر تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ حریمہ اضلاع کے لہجے میں سکون تھا۔ فرحاد باری نامی ایک شخص نے، میں نے کہا، اور حریمہ اضلاع چونک پڑی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، فرحاد باری؟ ٹھیک، لیکن تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں یہ بات صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اب میرے دل میں تمہارے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو یوسف عارض کے لیے تھی، اور بہتر ہے کہ اب تم اپنی شخصیت پر سے ہر نقاب ہٹا دو۔ میرا تو دل پکا ہوا ہی تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نہیں بتا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے انہیں اپنی کہانی سنا دی تو حریمہ اضلاع نے خونخوار لہجے میں کہا، تو یوسف عارض کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں نے دیکھا کہ حریمہ اضلاع، جو ایک باوقار شخصیت نظر آتی تھی، اس وقت انتہائی خونخوار ہو گئی۔ اس کے چہرے پر دہشت برسنے لگی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتی گئی۔ پھر اس نے کہا، تمہارا یہ انکشاف کسی حد تک میرے حق میں جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ تم نے مجھ پر احسان بھی کیا ہے، ورنہ میں کوئی تمیز نہیں کر سکتی تھی، اور کل کا دن میرے لیے زندگی کا پچھتاوا بن جاتا۔ مگر ایک بات کا جواب دو، تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا دیا؟ ظاہر ہے فرحاد باری نے تم پر بھروسہ کر کے ہی تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ تو سنیے اضلاع خاتون، پاتش چنگیزی کے آدمیوں سے جان بچانے کے لیے میں نے آپ کی پناہ لی تھی، ورنہ شاید دوبارہ آپ تک یوسف عارض کی حیثیت سے نہ آتا۔ میں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ خود آپ کی کوٹھی میں فرحاد باری کا ایک آدمی موجود ہے۔ کیا؟ خاتون حریمہ ایک بار پھر اچھل پڑی۔ جی، اس کا نام زاہدی ہے، اور جب میں یہاں پہنچا تو اس نے فوراً ہی فرحاد کو اطلاع دے دی کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ فرحاد نے اس کے ذریعے ایک نیا پیغام بھجوا دیا۔ وہ کیا؟ خاتون اضلاع نے پوچھا۔ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اوہ! اضلاع کچھ دیر خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بولی، بے وقوف ہے وہ، بے وقوف ہے۔ خیر، تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ جی، اور مجھے اس کے لیے ایک زبردست معاوضے کی پیشکش کی گئی ہے۔ مجھے ایک اور سوال کا جواب دو، اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے خاتون کہ میں صرف زمانے کا ستایا ہوا ہوں، پیشہ ور قاتل نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں ایک کتا بھی نہیں مارا، ایک انسان کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ کے احسانات کا صلہ اس شکل میں دے سکتا تھا کہ آپ کو اپنے اور فرحاد باری کے بارے میں بتا کر آپ کی زندگی بچاؤں۔ حریمہ اضلاع چند لمحات خاموشی سے سوچتی رہی، پھر کرسی سے اٹھ کر ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ ہاں،
میں اس بات کی معترف ہوں، مگر تشویش یہ ہے کہ یوسف عارض کہاں گیا؟ خدا جانے، میں نے کہا۔ لیکن ٹھہرو، تم کہہ رہے تھے کہ زاہدی ان کا آدمی ہے؟ جی، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہاں، میں ثبوت ہی چاہتی ہوں۔ تو پھر آپ مسہری پر لیٹ جائیے اور اس طرح بے سود ہو جائیے جیسے میں نے آپ کو قتل کر دیا ہو۔ طریقہ قتل آپ کا گلا گھونٹ کر مارنا تھا۔ میں آپ کے چہرے پر تکیہ رکھے دیتا ہوں، آپ بالکل سانس بند کر لیجیے گا۔ میں زاہدی کو بلا کر آپ کی لاش دکھائی دیتا ہوں۔ ارے واہ، اچھا آئیڈیا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال میں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ حریمہ اصلاح کو مسہری پر لٹا دیا، اس طرح کہ بالکل ہی بے سود معلوم ہو، اور اس کے بعد میں دروازے پر جا پہنچا۔ جست کی پلیٹیں میں نے سوئچ نیچے کر کے ہٹا دی اور دروازہ کھول دیا۔ پھر میں بے شرزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت زاہدی ستون کی آڑ سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ کیا خبر ہے؟ اندر آ جاؤ، میں نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زاہدی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ اس نے حریمہ اصلاح کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے حلق سے پرمسرت آواز نکلی۔ تم نے اپنا کام مکمل کر لیا دوست، ویری گڈ۔ ہاں، لیکن اب میرے تحفظ کا بندوبست بھی کیا جائے۔ اوہ، تم فرحات باری کو نہیں جانتے، وہ دوستوں کا بہترین دوست اور دشمنوں کا بدترین دشمن ہے۔ تم نہیں جانتے کہ حریمہ اصلاح کی موت سے تہران میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اور اسی وقت اس کے قاتل کی تلاش کے لیے پولیس ہر وہ کارروائی کرے گی جو ہو سکتی ہے۔ مگر تم مطمئن رہو، فرحات تمہارا ہر طرح تحفظ کرے گا۔ حریمہ اصلاح بے سود پڑی ہوئی تھی۔ زاہدی نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر واپسی کے لیے پلٹا۔ لیکن ابھی ہم دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے حریمہ اصلاح کی آواز سنائی دی، بس رک جاؤ۔ اس آواز نے مجھ پر تو کوئی اثر نہیں کیا تھا، لیکن زاہدی اس طرح پلٹا جیسے عقب سے گولی لگی ہو۔ اس نے پلٹ کر حریمہ اصلاح کو دیکھا جو ایک عجیب ساخت کا پستول ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کی نال تقریباً 2 انچ چوڑی تھی اور پچھلا حصہ بہت چوڑا تھا۔ حریمہ اصلاح نے پستول کے اشارے سے مجھے ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا، اور جو ہی میں زاہدی کے نزدیک سے ہٹا انہوں نے فائر کر دیا۔ پستول سے گولی کے بجائے ایک عجیب سا غبار نکلا تھا جس نے برق رفتاری سے بڑھ کر زاہدی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر جب اس کے گرد سے غبار ہٹا تو میں نے زاہدی کو سلو موشن میں نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ اضلاع کے چہرے پر پتھروں کا سا سکون نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور پھر پاؤں کی ٹھوکر سے زاہدی کو سیدھا کر دیا۔ پھر میں ایک طرف رک کر کے بولی، تمہارا شکریہ احتشام، میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اس وقت تم نے میری زندگی بچائی ہے، لیکن فرحات باری اس نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھیوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔ اب اسے کون میرے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے؟ محترم خاتون، اگر میں نے یہ خدمات انجام دے کر آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کے بدلے آپ مجھے ایران سے نکالنے کا بندوبست کر دیجیے۔ اطمینان سے بیٹھو، اس کمرے کو ایک بار پھر ساؤنڈ پروف کر دو۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دوں؟ میں نے زاہدی کی طرف دیکھا اور وہ زہریلے انداز میں مسکرا دی۔ ضرورت نہیں ہے، یہ کم از کم 1 ہفتے تک اپنے بدن کو جنبش نہیں دے سکے گا، پڑا رہنے دو بدبخت کو اسی طرح۔ انہوں نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں ان کے اشارے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بدترین دشمن سے مجھے بچا لیا اور اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا جو بہت دنوں سے میرے دل میں مچل رہی تھی۔ براہ کرم مجھے اپنا کوئی راز نہ بتائیے، میں ایک بے تعلق انسان ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانے نہیں جا رہی احتشام، بس تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا مجھے۔ ابھی تم نے کچھ الفاظ کہے تھے اور کہا تھا کہ تم ایران سے باہر جانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، یہاں میں ایسے حالات میں گرفتار ہوں کہ میرے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آپ کسی طرح مجھے ایران سے باہر نکال دیجیے۔ صرف 24 گھنٹے صبر کر لو، 24 گھنٹے کے بعد میں تمہارے سفر کا بندوبست کر دوں گی۔ بے فکر رہو، تمہیں یہاں سے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن یہ 24 گھنٹے میرے لیے موت نہ لے آئیں۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں
کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری حفاظت کا بندوبست کیے دیتی ہوں۔ 24 گھنٹے کے بعد تمہیں تمہارے احسان کا صلہ دے دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ خاتون، آؤ، انہوں نے کہا اور میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اپنی خوابگاہ کے ایک حصے میں لے آئیں جہاں دیوار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن دیوار پر آویزاں ایک تصویر پر انگلی رکھ کر انہوں نے اس دیوار میں ایک شگاف پیدا کیا، اور یہ شگاف ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک انتہائی آرام دہ ایئر کنڈیشن خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ انہوں نے کہا، تمہاری ہر طرح نگہداشت کی جائے گی، 24 گھنٹے آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں ایران سے نکال دیا جائے گا۔ چلتی ہوں۔ وہ واپس مڑی اور تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن پر خیالات کی یلغار ہو گئی۔ باہر طور ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب جاگا تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ 24 گھنٹوں میں سے 11 گھنٹے گزر چکے تھے، چنانچہ میں نے سوچا کہ کچھ کیا جائے۔ تہہ خانے میں صرف غسل خانہ تھا یا پھر آرام کرنے کی جگہ؟ ایک الماری میں کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں یہ کتابیں ٹٹولنے لگا۔ 12:30 بجے ذہن پر شدید جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ 2:30 بجے کے قریب ایک بار پھر غسل خانے میں داخل ہوا اور پانی پی کر پیاس بجھائی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی کا سا احساس ہونے لگا۔ خاتون اضلاع کہاں گئی؟ میں انتظار کرتا رہا اور میری حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ان 24 گھنٹوں میں ایک کھیل بھی میرے منہ میں نہیں گئی تھی، اور اب میں خاتون حریمہ اضلاع کو کوسنے کا سلسلہ بھی ترک کر چکا تھا۔ لیکن ایک اور خوف میرے ذہن پر یلغار کر رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میں ایک ایسے تہہ خانے میں قید ہوں جس کے بارے میں صرف حریمہ اضلاع ہی جانتی ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کیا مجھے اسی تہہ خانے میں بھوک سے دم توڑ دینا پڑے گا؟ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ آخر کیا ہو گیا؟ باہر طور ساری رات گزر گئی اور صبح کے 7 بج گئے۔ اب میرے ذہن نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا اور میں اب زمین پر لڑکھنیاں لگا رہا تھا۔ بھوک جب ناقابل برداشت ہو گئی تو پانی پی کر غسل خانے کے فرش پر ہی لیٹ گیا۔ مزید دہشت بڑھی تو شاور کھول لیا، پھر وہ دن بھی رفتہ رفتہ گزر گیا۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے تھے جب میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اب میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ کسی شے پر ہی پڑا تھا۔ ایک عجیب سی بو نتنوں سے ٹکرائی، آنکھیں شاید خود بخود کھل گئیں، ورنہ انہیں کھولنے میں میری قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا اسے ایک خواب ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ میرے نزدیک ایک تھال رکھا ہوا تھا جس میں بھنا ہوا مرغ، کچھ سلائس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے پرمسرت نگاہوں سے اسے دیکھا اور میرا منہ چلنے لگا۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ایک تصور تھا یا حقیقت؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کرم فرما تھا جس نے میرے لیے خوان نعمت بھیجا تھا، لیکن سب کچھ سچ تھا۔ میرے سامنے بڑی سی ٹرے میں رکھی کیتلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور مرغ مسلم کا بہت بڑا حصہ بھی پلیٹ میں ہی موجود تھا۔ میں تو اس مرغ کو دیکھ کر ہی مسرت سے پاگل ہو گیا تھا، اور پھر پورا مرغ رکھے ہوئے سلائس میرے معدے میں اتر گئے۔ چائے کی پیالی میں کیتلی انڈیلی، واہ کیا چیز تھی! بہرحال میں نے سوچا کہ اگر حریمہ اضلاع نے یہ سب کچھ بھجوایا ہے تو مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ خیر، کھانے پینے کے بعد تو انسان کو آرام ہی کی سوچتی ہے۔ میں لیٹ گیا، نہ جانے کب تک لیٹا رہا۔ جب بدن کی سنسنی ختم ہوئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیتلی میں کچھ چائے بچی ہوئی تھی جسے میں نے احتیاطاً معدے میں اتار لیا۔ بہت دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل پڑا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے آزمانے کی کوشش کی، پھر ایک جگہ دروازے پر مجھے کچھ ابھرا ہوا سا حصہ نظر آیا۔ میں نے انگلیاں پھنسا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اور اس وقت میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ اس تہہ خانے سے مجھے نجات مل رہی تھی جسے میں اپنی قبر سمجھا تھا، ایک خوبصورت جنت جو بعد میں میرے لیے جہنم بن گئی تھی۔
میں باہر نکلا تو گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا، کتنا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں اب پورے ہوش و حواس کے عالم میں تاریک عمارت کے مختلف کمروں میں جھانکتا پھر رہا تھا، لیکن کہیں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب میں نے بیرونی دروازے سے قدم نکال کر باہر دیکھا تو مجھے روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی اس سوئمنگ پول کے حصے میں تھی جو گیٹ سے قریب تھا، لیکن اس روشنی میں مجھے کچھ اور بھی نظر آیا۔ یہ ایرانی پولیس کے جوان تھے جو کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک بیٹری لائٹ چل رہی تھی۔ ان جوانوں کے باتیں کرنے کی آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ پولیس، میں نے دل میں سوچا اور خوف سے ایک ستون کی آڑ میں سمٹ گیا۔ عمارت میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ گیٹ کے پاس پولیس موجود تھی۔ آخر کیوں؟ نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن سے ٹکرانے لگے، اور سب سے پہلے میں نے اس عمارت سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے مجھے کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا تھا جو پولیس والوں کی نظروں سے بچا کر مجھے باہر کی طرف پہنچا دے، اور اس کے لیے میں نے عقبی حصہ منتخب کیا، جس کی تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار کو عبور کرنا میرے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا، لیکن میں احاطے کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ میرے نیچے گرنے سے آواز بھی پیدا ہوئی تھی اور پیروں میں چوٹ بھی لگی تھی، لیکن میں ایک سمت میں دوڑتا چلا گیا۔ ایک وسیع و عریض میدان تھا جو کافی دور جا کر مکانات کے سلسلے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ ان مکانوں میں مدھم مدھم روشنیاں چل رہی تھیں، پھیپھڑے دھوکنی بنے ہوئے تھے، لیکن میں یہاں بھی نہیں رکا۔ ظاہر ہے رات کے 2 بج گئے تھے، بلکہ اب تو 2:30 یا 2:45 کا وقت ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر میں کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو جو کچھ میرا حال ہوتا، مجھے خود اس کا اندازہ تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک چوراہا نظر آیا جہاں اکا دکا ٹریفک چلتی نظر آ رہی تھی۔ 1-2 بار میں نے پولیس کی گاڑیاں بھی دیکھیں، لیکن احتیاط کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پتہ نہیں حریمہ اضلاع کا کیا ہوا، اس سے آگے ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں چلتا چلا گیا۔ چوراہے کے اوپری حصوں پر سمتوں کی تختیاں لگی ہوئی تھیں جو مختلف جانب اشارہ کرتی تھیں۔ ایک تختی داہنی سمت کی سڑک کی طرف اشارہ کرتی تھی جس پر تبریز لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تبریز تک فاصلے کی پیمائش بھی۔ تبریز، میں نے دل میں سوچا، یہ فاصلہ میں پیدل تو نہیں طے کر سکتا، لیکن سڑک پر آگے بڑھتا جاؤں تو کسی ایسی جگہ پہنچ سکتا ہوں جہاں میں عام لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہوں۔ ممکن ہے مجھے تبریز تک جانے کے لیے کوئی ایسی سواری مل جائے۔ آبادی میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھی اور میں تیز سفر کر کے کم از کم اس کے آخری کنارے تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے آبادی نظر آنے لگی۔ یہ نواحی علاقے تھے جہاں کچھ کارخانے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور اب مجھے پہاڑی ٹیلے اور ایسی چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ میں جس طرح تھکا ہوا تھا، اگر اس پر غور کر لیتا تو شاید زمین پر گر کر ہلاک ہی ہو جاتا، لیکن میں کسی بات پر غور کر رہا تھا، صرف سوائے اس کے کہ میں چلتا رہوں۔ پھر جب صبح کی روشنی پھوٹنے لگی تو میرا بدن تھکن سے چور ہو گیا۔ میں جس جگہ پہنچا وہاں ایک چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا جو سڑک کے نیچے سے گزر رہا تھا، اور اس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ آگے موڑ کے پاس اونچے نیچے درخت تھے جن کے نیچے سرسبز ریشمی گھاس نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا اور گھاس پر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ اس وقت یہ گھاس مخمل کا بستر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے درختوں سے کچھ فاصلے پر اس تاریک دھبے پر کوئی توجہ نہیں دی جو بعد میں مجھے نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی، اور میں یہ چاپ سن کر اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سامنے ایک دراز خاموش شخص کو دیکھا جو تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں مردہ سمجھا تھا، تم بالکل مردوں ہی کے سے انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن میں زندہ ہوں۔ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا دنیا سے بیزار ہو؟ میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آئل ٹینکر کھڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے
میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میرے لہجے میں شیرنی کھل گئی۔ آپ کون ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں بھی انسان ہوں۔ کیا تم مجھے انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ نہیں، آپ تو بہت زیادہ انسان معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تبریز جانا چاہتا تھا اور سفر کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا پیدل ہی ارادہ کر لیا تھا؟ ہاں، سوچا تھا کہ پیدل ہی چلتا رہوں اور کبھی نہ کبھی تبریز پہنچ جاؤں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جلد ہی تبریز پہنچ جاؤ گے۔ ابھی سفر کرنا پسند کرو گے یا کچھ دیر کے بعد؟ کیا مطلب؟ میں اس آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہوں جو تبریز جا رہا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے تبریز لے چلو۔ آ جاؤ، اور سنو، میں تنہا ضرور ہوں لیکن تم میرے یہ بازو دیکھ لو، تمہاری کسی بھی حرکت پر میں تمہاری گردن مڑوڑ دوں گا۔ اس نے اپنے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میزبان بھی بن رہے ہو اور ڈرا بھی رہے ہو؟ بتا رہا ہوں، اس نے کہا اور اس شاندار آئل ٹینکر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ وہ سامنے نگاہیں جمائے آئل ٹینکر دوڑاتا رہا۔ وہ ان سڑکوں کا ماہر تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، لیکن تم ایرانی نہیں معلوم ہوتے۔ تمہاری معلومات کافی اچھی ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حاصل علی، میں کرد ہوں، کردستان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک فخر سا پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بولا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بھی ایرانی نہیں ہو۔ ہاں، لیکن تمہارے ایک دوست ملک کا باشندہ ہوں۔ پاکستانی؟ ہاں۔ میں اس آئل ٹینکر میں تیل لے کر افغانستان اور پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں۔ پاکستان مجھے بہت پسند ہے۔ میرے قصبے چلو گے؟ ایک کرد باشندہ ایک پاکستان کو اپنا مہمان بنانے میں فخر محسوس کرے گا۔ کون سا قصبہ ہے تمہارا؟ قصبین۔ قصبین سے ایک بس ہمارے پہاڑی قصبے تک جاتی ہے۔ اگر موقع ملا تو ضرور چلوں گا۔ ویسے تم تعلیم یافتہ آدمی معلوم ہوتے ہو، حاصل؟ ہاں، میں تعلیم یافتہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ٹینکر چلاتا ہوں۔ وجہ مت پوچھنا۔ میں وجہ نہیں پوچھوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ قصبین میں قیام کرنا پسند کرو گے؟ اس کے بعد تمہیں تبریز پہنچا دوں گا۔ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، اور پھر ایک اجنبی پر اس طرح اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تم اجنبی نہیں، پاکستانی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس کے لہجے میں گھلی مٹھاس سے میں بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار نہیں کیا، اور آخرکار آئل ٹینکر قصبین میں داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی نیم بوسیدہ آبادی، شاید اپنے دوسرے رخ سے خوبصورت ہو، لیکن جس حصے میں حاصل نے آئل ٹینکر روکا تھا وہاں مخصوص قسم کے مکانات بنے ہوئے تھے، اور ان کے آگے وسیع و عریض احاطوں میں درختوں کی بہتات تھی۔ آئل ٹینکر رکے تو تقریباً 12-13 سال کے دو لڑکے وہاں پہنچ گئے۔ اس نے ان دونوں سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اس کے چھوٹے بھائی تھے۔ میرے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹا بچہ، بس میری ماں ہے اور ہم تینوں۔ حاصل علی کی ماں پربا بدن اور سفید رنگ کی خاتون تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نرم سی محبت بکھری ہوئی تھی، جسے دیکھ کر دل میں احترام کے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حاصل نے میرا ان سے تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی اپنائیت سے میرے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پیشانی چوم کر دعائیں دیں۔ اس کے بعد خاطر مدارات شروع ہو گئی۔ میں ایک مخصوص قسم کی چرپائی پر بیٹھ گیا، اور اس چرپائی پر مجھے دودھ پنیر سے بنی ہوئی کھیر نما کوئی چیز اور خاص قسم کی روٹیاں دی گئیں جن پر تل لگے ہوئے تھے، لیکن کیا ہی لطف آیا اس کھانے میں۔ اس کے ساتھ جو محبت پیش کی جا رہی تھی وہ انتہائی قابل احترام تھی۔ بہرحال میرے سونے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ پھر دوسری صبح اس نے جانے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، مسٹر احتشام، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ ہم تمہارے آنے سے بہت خوش ہیں، لیکن اگر فوراً ہی تمہارا تبریز جانا ضروری ہے تو میں تمہیں وہاں بھیجنے کے انتظامات کیے دیتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے یہاں کچھ وقت لگے گا۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تبریز پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔
نہیں، تمہیں قزوین سے تبریز جانے کے لیے بس مل جائے گی۔ ویسے تبریز میں تم کہاں قیام کرو گے؟ جو جگہ مناسب لگی دیکھ لوں گا۔ 3-4 دن کے اندر اندر میں وہاں پہنچا تو تمہیں تلاش کر لوں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر مجھے ساتھ لے کر وہ اس جگہ تک آ گیا جہاں سے میں تبریز جانے والی بس میں سوار ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے مسافے کے بعد میری پیشانی چومی اور رخصت کر دیا۔ بس میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب سے الگ ایک کونے والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ سفر جاری ہو گیا۔ بس تبریز پہنچ گئی جب میں یہاں آیا تھا، اور کم از کم تہران کی اس پرغول زندگی سے نجات مل گئی تھی۔ تب پھر کیوں نہ تھوڑی بہت سیاحت ہی کی جائے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے قیام کے لیے بندوبست کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے کہ ایک دلچسپ بات ہو گئی۔ فانوسی کے نام سے مجھے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ نظر آ گیا۔ میں اس میں پہنچ گیا اور اس کے بعد میں نے مسافر خانے نما ہوٹل کے مالک کو طے شدہ معاوضے کی 1 ہفتے کی رقم ادا کر دی، اور اس نے مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا جہاں اسپتالوں جیسا لوہے کا پلنگ رکھا ہوا تھا۔ باہر تو اور جگہ تھی بہتر۔ شام 4 بجے تک آرام کی نیند سوتا رہا۔ 4:30 بجے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا۔ کافی دیر تک شہر میں گھومتا رہا۔ یہاں لاتعداد قسم کے مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں بیٹھ کر میں نے قہوہ طلب کیا، اور بہت ہی اچھے قہوے کی پیالیاں میرے سامنے لگا دی گئیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اخبار کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور دفتن ہی ایک چہرے نے اپنی جانب میری توجہ مبذول کرا لی، جس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ 2 دن پہلے کا اخبار تھا اور انگریزی زبان میں تھا۔ اسے پڑھ کر ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایران کی ایک بہت ہی پروقار شخصیت حریمہ اضلاع کے قتل کی خبر تھی، جنہیں انتہائی بے دردی سے گردن پر چھری پھیر کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نامکمل خبر تھی، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا، اسے پڑھ کر میرے ذہن میں سناٹے در آئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ حریمہ اضلاع کو اسی دن قتل کر دیا گیا تھا جس دن انہوں نے مجھے اپنے ہاں محفوظ کیا تھا، لیکن قتل کی کوئی تفصیل مجھے نہیں معلوم تھی۔ اس کے لیے پورا اخبار درکار تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کسی بک اسٹال کی تلاش میں چل پڑا، لیکن مجھے پچھلے دنوں کا اخبار نہیں مل سکا۔ البتہ تمام حالات ذہن میں روشن ہو گئے تھے۔ وہ بیچاری مجھے تہہ خانے میں پہنچانے کے بعد معمولات میں مصروف ہو گئی، اور آخرکار اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر وہ تہہ خانے کا رخ کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے بے حد ملال ہوا، اور اس بات پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس کے قتل میں فرہاد باری ہی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اگر میں ایرانی پولیس کو اس بارے میں تفصیلات فراہم کر دوں تو یقیناً فرہاد باری کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن خود میرا کیا ہوتا؟ فرہاد باری کو بھی یقیناً اس بات کا خطرہ ہوگا کہ کہیں میں پولیس کے سامنے اس کی پول نہ کھول دوں۔ میرے ذہن پر خوف و دہشت کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ممکن ہے فرہاد باری تہران کے گلی کوچوں میں مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہو۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے اطراف بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، لیکن اندازہ ہو گیا کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے۔ اپنی کہانی اپنی لگتی ہی نہیں تھی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے ٹیلی ویژن پر کوئی فلم دیکھ رہا ہوں جس کا کردار میں خود تھا۔ اب تک جو واقعات پیش آئے تھے وہ ایک طرح سے ناقابل یقین سے تھے۔ پاکستان سے ہندوستان اور ہندوستان سے یہاں تک حیرت انگیز واقعات پیش آتے رہے تھے۔ غرض یہ کہ اپنی جھونپڑا نما آرام گاہ میں بیٹھ کر میں ایران چھوڑ دینے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کر سکتا تھا، کوئی ترکیب ذہن میں آ نہیں رہی تھی، اس کے سوا کہ تبریز کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہوں۔ جب تک جیب میں رقم موجود ہے اسی چھت کے نیچے زندگی گزاروں، اور اس کے بعد یہاں کی سڑکوں پر بھیک مانگوں۔ 3 دن گزر گئے۔ میں تبریز کے بہت سے مقامات کی سیر کر چکا تھا، اور خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ البتہ ایسا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا جس کی مدد سے میں ایران سے نکل سکوں۔ میں معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تبریز سے بازرگان، جو ایران ترک سرحد پر واقع ہے، جا کر بس کے ذریعے سرحد عبور کی جا سکتی ہے، اور وہاں سے ارض روم تک پہنچا جا سکتا ہے۔
عرض روم تک پہنچنے کے بعد استنبول میں داخل ہونا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اور اب تک جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں اس کے تحت میرے لیے عرض روم پہنچنا بہت ضروری تھا۔ لیکن مسئلہ وہی کاغذات کا تھا، سارے راستے رکے ہوئے تھے۔ یہاں سے اب دل بری طرح اکتا گیا تھا اور میں ہر قیمت پر اس بے بسی کی زندگی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی تو دل یہ چاہتا تھا کہ خود کو ایرانی پولیس کے حوالے کر دوں اور اعتراف کر لوں کہ میں بغیر کاغذات کے یہاں داخل ہوا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ عرصے کی سزا ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید مجھے پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ میرا جرم کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ جو کہانی سناؤں گا وہ ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے پاگل سمجھ لیں گے۔ غرض یہ کہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہوئے کئی دن اور گزر گئے، اور جب میری بے چینی انتہا کو پہنچ گئی تو آخر کار میں نے وہی قدم اٹھا ڈالا جس کے سوا اس وقت اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے بسیں ایران ترک سرحد بازرگان کی طرف جاتی تھیں۔ ایک بس میں مجھ جیسے بے یار و مددگار انسان کو بھی جگہ مل گئی اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس میں سوار ہو گیا۔ راستے کے مناظر میں اپنے آپ کو کھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبریز سے نکلتے ہی بلند و بالا برفانی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بازرگان تک یہ برف پوش پہاڑ یوں ہی سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ بازرگان وہ جگہ تھی جہاں سے ترک علاقے میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد راستے کے مناظر اور ایران کی تاریخ ذہن سے نکل گئی اور مجھے اپنی تاریخ سامنے نظر آنے لگی۔ مستقبل جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری، کوڑے، لاتیں، گھوسے، تھپڑ، جن سے ابھی تک تو روشناس نہیں ہوا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ ان لطافتوں کا مزہ بھی چکھوں۔ مجھے غیر ملکی جاسوس بھی سمجھا جا سکتا تھا اور کوئی تہذیب کار بھی جو بغیر کاغذات کے سفر کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بس ذہن پر ایسا ہی جان طاری ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس سے دوسرے مسافر بھی اترے۔ بے شمار افراد بازرگان کی سرحد عبور کر کے ترکی کے علاقے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ ان کے پاس کاغذات وغیرہ سب موجود تھے۔ سرحد چوکی پر موجود محافظوں نے سب مسافروں میں مخصوص قسم کے فارم تقسیم کر دیے اور ان کا سامان، ان کے کاغذات سب لوگوں نے محافظوں کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کاغذات لینے والے ذرا بے ترتیبی کا شکار تھے۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے میری طرف بھی ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن میرا ہاتھ انہیں کیا دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں خاموش کھڑا رہا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد دوسری طرف کے مسافروں سے فارم لے لیے گئے جو انہیں پر کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ میرا فارم ہنوز سادہ تھا اور میں تقدیر کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ تقدیر کا فیصلہ میری اپنی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن کیا کیا جائے؟ اب سب کچھ وقت کے حوالے کر دینا ہی مناسب تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے کوائف تفصیل کے ساتھ درج کر کے محافظوں کے حوالے کر دیے تھے۔ ایک طرف کچھ محافظ ایشین کتوں کی زنجیریں تھامے ہوئے کھڑے تھے اور یہ کتے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے سامان کو سونگھ رہے تھے جو مسافروں سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ منشیات کا کھوج لگانے والے کتے تھے اور ان کے سامنے تمام مشینی آلات دھرے رہ جاتے تھے۔ کئی افراد کو میری آنکھوں کے سامنے منشیات کی موجودگی کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر محافظ بے دردی سے انہیں دھکیلتے ہوئے آگے لے گئے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحات کے ساتھ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک غیر ملکی جاسوس کی حیثیت سے جسے گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ مجھے اپنے بدن میں جگہ جگہ خون اگلتے ہوئے سوراخ نظر آنے لگے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ایک میدان کی طرف بھیج دیا گیا جہاں مسافروں کا کلیئر کیا ہوا سامان رکھا گیا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جہاں ایرانی ریال ترکی لیرہ میں تبدیل کیے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد محافظوں میں سے ایک نے کچھ کاغذات میری طرف بڑھا دیے اور میرے ہاتھ بے اختیار اٹھ گئے۔ ایک پاسپورٹ اور کچھ کاغذات تھے، لیکن شاید کسی اور کے دھوکے میں میرے حوالے کیے جا رہے تھے۔ ان کاغذات کے ساتھ کرنسی بھی تھی جو ایرانی ریالوں کی شکل میں تھی۔
میں نے لرزتے ہاتھوں اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پاسپورٹ کا پہلا صفحہ کھول کر دیکھا۔ پہلا صفحہ پلٹنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی، کیونکہ پاسپورٹ پر جو تصویر تھی وہ میری ہی تھی، جس پر باقاعدہ ایرانی حکومت کی مہر بھی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تمام دھند میری آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ بڑی مشکل سے آنکھوں کو صاف کیا، تصویر دیکھی، اندراجات دیکھے۔ تصویر میری ہی تھی اور میں ایرانی باشندے کی حیثیت سے ترکی کی جانب سفر کر رہا تھا۔ آہ! ناممکن، ناقابل یقین! یہ کاغذات کیسے تیار ہو گئے اور محافظوں کے پاس کیسے آ گئے؟ کرنسی نوٹ اچھی خاصی تعداد میں تھے جو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ پھر ایک محافظ نے مجھے وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ ہر مسافر کا سامان اس کے حوالے کرنے کے دوران ایک چھوٹا سا خوشنما سوٹکیس میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا گیا، لیکن یہ میرا نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے محافظ کی طرف دیکھا، لیکن وہ دوسری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں نے بغور سوٹکیس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر میرے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے کہ سوٹکیس کے ایک مخصوص حصے پر میرے نام کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ آپ میری کیفیت کا تصور کر سکتے ہیں۔ بہر طور مسافروں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھ گیا۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا اور ایک نام ذہن میں آیا، ابرانوس۔ اور اس نام کے ذہن میں آتے ہی حیرت ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ابرانوس! میں نے ہونٹ بھینچ کر سوچا۔ میرے ذہن میں ٹھنڈک سی ابھری۔ ابرانوس! اس کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں بسیں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میری کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ کبھی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور کبھی یہ احساس ہوتا کہ ابرانوس نے اب تک میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ ان میں سب سے بڑا احسان ہے۔ آہ! میرا جن، میرا دوست! میں بہت سی باتیں ذہن میں دہرانے لگا۔ کچھ لمحے یاد آ رہے تھے جہاں ابرانوس کا نشان ملتا تھا۔ حریمہ اضلاع نے جس قید خانے میں یا تہہ خانے میں مجھے رکھا تھا، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جس وقت میں جاں کنی کے عالم میں گرفتار تھا اور بھوک سے نڈھال ہو کر موت تک پہنچ چکا تھا، تو میں نے نعمتوں کے خوان پائے تھے۔ لذیذ کھانا میرے سامنے موجود تھا۔ اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس تہہ خانے میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں، اور اس کے بعد دروازہ جسے کھولنے کے لیے میں نے اپنی آخری جد و جہد تک کر لی تھی، مجھے کھلا ہوا ملا تھا۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین تھا؟ کوئی انسانی کارنامہ تھا؟ میں نے ابرانوس کو ذہن سے نکال کر اچھا نہیں کیا تھا۔ مجھے ہر جگہ اس کی ضرورت تھی اور ہے، لیکن بڑا عجیب دوست ہے۔ جن ہے تو کیا ہوا؟ کبھی کوئی اتنا مستانہ جن مجھے پہلے نہیں ملا تھا، اور اس وقت بھی اس نے ہی یہ کھیل کھیلا تھا۔ ابرانوس! میں نے اسے آواز دی، لیکن میرے ذہن میں اس کی آواز نہیں ابھری۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ یہ مجھے یاد تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اس کی توہین کی تھی، اسے نفرت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کی یہ عنایت اس وقت میری زندگی کے لیے بہت کارآمد تھی۔ کسٹم ہاؤس کے وسیع احاطے سے نکل کر میں نے ترکی کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ سامنے ہی چاندی کی چمکتی ہوئی خنک سی دیوار کھڑی تھی، دامن سے چوٹی تک سفید برف کے بوجھ تلے دبا ہوا بلند پہاڑ، جو سرحد کے اس پار سے دھند میں لپٹا ہوا گوہر آلود بادل معلوم ہوتا تھا۔ اب اتنا نزدیک تھا کہ ہاتھ بڑھاؤ تو ایک چھناکے سے چھن چھن کرتی ہوئی تمام چاندنی پوری وادی میں بکھر جائے۔ یہ کوہ آرات تھا۔ روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی اسی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ آرات کے پہلو میں بے شمار چوٹیوں نے سر ابھار رکھے تھے۔ ہوا کسی قدر ٹھنڈی تھی اور آرات کے دامن کو چھو کر نکلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے مٹی کا بنا ہوا ایک کہوہ نظر آیا، جس کے احاطے میں کچھ ٹوٹے ہوئے بینچ پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا جو چما چما سا محسوس ہوتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے مسافر اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے بسوں کی طرف بڑھ گئے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ ترکی میں کون میرا منتظر ہوگا؟
میں نے دل میں سوچا، اور میرے قدم اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ، جو میرے دوست ابرانوس کا عطیہ تھا اور جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ اس میں میری ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، کیوا خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کیوا خانے کے بینچ خالی پڑے تھے۔ مسافروں میں سے کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا۔ سب کی کوئی نہ کوئی منزل تھی، سوائے میرے۔ میں کیوا خانے میں داخل ہو گیا۔ ایک بوڑھا اور صحت مند شخص ایک چھوٹی سی تندور نما جگہ بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے قہوہ طلب کیا۔ اس نے گردن خم کر کے میری بات سمجھ لینے کا اظہار کیا اور مجھے سامنے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ تندور نما جگہ ایک خاص قسم کی بھٹی تھی جو گرم ہو رہی تھی، اور جس جگہ کیوے خانے کے مالک نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا وہاں آگ کی لطیف تپش پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا جی چاہنے لگا کہ گھنٹوں وہیں بیٹھا رہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے میرے سامنے قہوہ رکھ دیا۔ ایک پیالی قہوے نے تو کوئی اثر ہی نہیں کیا، چنانچہ میں نے دوسری پیالی طلب کی۔ کیوا خانے کا مالک مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے قہوے کی قیمت پوچھی تو اس نے انگلی کے اشارے سے 2 لیرہ بتائی۔ پھر میں ان بسوں کی طرف دیکھنے لگا اور میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا، عرض روم جانے والی بسیں کس وقت تک مل جاتی ہیں؟ شام تک، اس نے جواب دیا۔ کیوے خانے کا مالک کم کو معلوم ہوتا تھا، یا پھر زبان سے ناواقفیت کی بنا پر زیادہ بولنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر میں بسوں کی جانب چل پڑا اور ایک بس منتخب کر کے اس میں بیٹھ گیا۔ بس میں مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک اچھی شکل و صورت کا آدمی مجھ سے چند سیٹیں آگے بیٹھا ہوا تھا۔ بس کے کنڈکٹر نے وسل بجائی اور ڈرائیور اپنی جگہ آ بیٹھا۔ بس چل پڑی تھی۔ کم سواریوں کو لے کر یہ بس اپنا خرچ بھی پورا نہ کر پاتی ہوگی۔ ادھیڑ عمر خوش شکل شخص جو مجھ سے چند سیٹیں آگے بیٹھا ہوا تھا، گردن گھما کر مجھے دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انڈین؟ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، پاکستانی۔ اوہ، پاکستانی؟ میں لبنانی ہوں۔ لبنان کا بادشاہ احمد شاہ میرا نام ہے۔ اس نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس سے خوش ہو کر مصافحہ کیا۔ آپ کا نام؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ احتشام۔ پاکستان سے کب آئے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے پاکستان کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ میں نے بھی اس سے چند سوالات کیے اور وہ مجھے تدبرانہ انداز میں اس کے جواب دیتا رہا۔ اگر ناگوار نہ ہو تو یہ شیشہ بند کر لیں، کافی خون کی پھیلی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ کنڈکٹر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک اس نے مسافروں سے کرایہ وصول نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے۔ پھر احمد شاہ نے مجھ سے پوچھا، یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ فی الحال تو اس بس سے ارسے روم جاؤں گا اور وہاں سے استنبول۔ لیکن یہ بس ارسے روم نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ یہ صرف بایزید تک جائے گی اور اس کے بعد ارسے روم جانے کے لیے دوسری بس پکڑنی پڑے گی۔ اوہ، میں نے مایوسی سے ہونٹ سکیڑے، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، بایزید ہی صحیح۔ پھر اس نے کہا، آپ کہاں قیام کریں گے بایزید میں، یا وہاں سے آگے جائیں گے؟ نہیں، میں بایزید میں ہی رکوں گا۔ ویسے تمہیں بھی رکنا پڑے گا کیونکہ ارض روم جانے والی بس رات کو نہیں صبح کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں کہیں نہ کہیں ڈیرا ڈال لوں گا۔ کہیں نہ کہیں کیوں؟ میں تمہارے لیے بندوبست کر دوں گا۔ کیا بایزید میں آپ کے شناسہ موجود ہیں احمد شاہ صاحب؟ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں بس ایک جھٹکے سے رکی۔ پھر ہمیں نیچے اترنے کے لیے کہا گیا۔ ہم بس سے نیچے اترے تو ہم نے دیکھا کہ وردی میں ملبوس پولیس کے چند افراد بس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر ایک پولیس آفیسر نے میگا فون پر کہا، بس کے مسافروں سے التماس ہے کہ اپنا اپنا سامان نیچے رکھ کر ہاتھ بلند کر لیں۔ ہمیں ایک خطرناک مجرم کی تلاش ہے جو اسی بس میں یہاں پہنچا ہے۔ کسی نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو نتیجے کا ذمہ دار خود ہوگا۔ میں نے یہ الفاظ سنے
تو میری ساری جان آنکھوں میں سمٹ آئی، کنپٹیاں گویا آگ اگلنے لگیں۔ آہ، کہیں وہ خطرناک مجرم میں ہی تو نہیں؟ پولیس والے ایک ایک مسافر کو گھورتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے، اور ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں ایک تصویر بھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ کان میں تھمک ہو رہی تھی۔ پولیس والوں کے بڑھتے ہوئے قدم یوں ہی لگ رہے تھے جیسے جلاد گردن میں پھندا لگانے آ رہے ہوں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹیں سی اتر رہی تھیں۔ پھر ایک ناقابل یقین سی بات ہوئی۔ پولیس والوں نے تصویر سے میرا چہرہ ملایا اور آگے بڑھ گئے۔ اوہ، تو کیا وہ تصویر میری نہیں تھی؟ دوسری حیرت انگیز بات بھی فوراً ہی ہوئی تھی۔ دفعتاً ہی پولیس والے احمد شاہ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے احمد شاہ کو بری طرح جکڑ لیا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ یقیناً پولیس والوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ اس کی گرفتاری پر احتجاج کروں، لیکن عقل نے روکا۔ میری پوزیشن خود بہت خراب ہے، پولیس والوں سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ پولیس والے احمد شاہ کو لے کر واپس پلٹ گئے۔ باقی مسافروں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس حادثے نے میرے اوسان پوری طرح خطا کر دیے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال ایک قلعہ نظر آیا۔ یہ با یزید قلعہ تھا۔ اس کے پہلو میں ایک گندا سا قہوہ خانہ تھا۔ میں قہوہ خانے میں داخل ہو گیا۔ قہوہ خانے میں خوب رونق تھی۔ کچھ اجنبی لوگوں نے مجھے دیکھا، پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں سہما سا ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء سرو ہو رہی تھیں۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر رات بھر کے لیے کمرہ لیا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا کھا کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کروٹ لی تو جیب میں رکھی ہوئی کوئی چیز مجھے چبھنے لگی۔ کچھ دیر تو میں چبھن برداشت کرتا رہا، لیکن جب مستقل ہوتی رہی تو میرا ذہن اس طرف مائل ہوا۔ میں نے چونک کر اپنی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس طرح چبھتی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک بالکل ہی اجنبی شے میرے ہاتھ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے نکال لیا اور میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ ایک پتلے چمڑے کی تھیلی تھی۔ یہ تھیلی اس سے پہلے میری جیب میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا شے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی زپ کھول کر دیکھا اور دوسرے لمحے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھیلی کے اندر سے ایسی تیز روشنی نکلی تھی کہ اس کی چکا چوند سے آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر ایک بار پھر تھیلی کو دیکھا اور اندر ہاتھ ڈالا، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ایسے ٹکڑے میرے ہاتھ آ گئے۔ یہ قیمتی ہیرے تھے، ترشے ہوئے ہیرے، حسین پتھر جن سے روشنی اس طرح پھوٹ رہی تھی جیسے سورج سے چند ٹکڑے الگ کر کے انہیں میری ہتھیلی پر رکھ دیا گیا ہو۔ میں جوہری نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہیرے دیکھے بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت پتھروں کے یہ ٹکڑے اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ وہ میری جیب میں بھرے ہوئے تھے اور ان کی تعداد کافی تھی۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ میری ملکیت تو نہیں تھے۔ دفعتاً ہی میرے ذہن پر ایک شدید ضرب لگی اور کچھ لمحوں کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں ابرانوس کا نام ابھرا تھا۔ یہ کام 100% اسی کا تھا۔ میں نے قرائے ہوئے لہجے میں کہا، ابرانوس، مجھے تمہارے ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہیروں کا سوداگر نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی حسین محبوبہ ہے جسے میں یہ قیمتی پتھر پیش کروں۔ میرے پاس یہ ضائع ہو جائیں گے۔ میں تمہارے اس تحفے کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ لیکن پھر خیالات نے دماغ میں گھسنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا، بے وقوف آدمی، تجھے آخر کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا میں جینے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ دولت، دولت، صرف دولت۔ ان میں سے اگر ایک ہیرا کسی کو دے دیا جائے تو وہ اپنی خوش بختی پر زندگی بھر کے لیے ناز کرے گا، لیکن تو ان ہیروں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ جہاں سے بھی آئے ہیں اب تیری ملکیت ہیں، اور ان کے ذریعے تو دنیا کا دولت مند ترین انسان بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے تو ان ہیروں کو صحیح جگہ استعمال کر، انہیں فروخت کر اور اپنی زندگی کو ایک مقصد دے دے۔ ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجی۔ ابرانوس سے دشمنی کی بنیاد پر میں اتنی قیمتی چیز کو ضائع کر دینے پر تلا ہوا ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر۔ میں نے پھرتی سے ان ہیروں کو واپس اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد بھلا نیند کیا آتی؟ ہیرے اب میرے سارے وجود کو منور کر رہے تھے۔
رات بھر میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ بایزید سے عرض روم پہنچوں اور پھر وہاں سے اپنے لیے کوئی اور جگہ منتخب کروں۔ پاسپورٹ وغیرہ میرے پاس تھا اور اب میری غیر قانونی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح کی روشنی چھلکی۔ 4:30 بجے سے لے کر دن کے 1 بجے تک عرض روم جانے والی بسیں مل جاتی تھیں۔ چنانچہ منہ اندھیرے ہی میں اٹھ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ خانہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے بسوں کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور وہاں پہنچ کر میں بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ کنڈکٹر نے عرض روم کی آواز لگائی تو مجھے مکمل اطمینان حاصل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا سفر آگے بڑھتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور نے پلٹ کر مسافروں کو بتایا کہ عرض روم آنے والا ہے۔ بس رکی تو میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح نیچے اتر گیا۔ اب میرے دل میں ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ مستقبل کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے مطابق عمل کرنا چاہتا تھا۔ دل میں چونکہ ایک امنگ پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اب کوئی کام بھی مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ بس ایک خواہش تھی کہ کسی طرح ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں ان ہیروں کو فروخت کر کے دولت حاصل کر لوں، اور اس کے لیے فی الحال استنبول جیسی بین الاقوامی جگہ پر اگر ذہانت سے کام لیا جائے تو چند ہیرے فروخت کر کے میں ایک صاحب حیثیت انسان بن سکتا ہوں۔ ابرانوس سے مزید امداد طلب کرنا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کافی تلخی پیدا ہو چکی تھی۔ اس دوران ایک بار بھی اس سے کسی طرح کا رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ اس نے مجھے جو تحفہ دیا تھا میں اسے استعمال کرنے سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔ عرض روم کے کوچوں اور بازاروں کی رونق کو دیکھتا ہوا میں آگے بڑھنے لگا۔ پھر ایک قہوہ خانے میں داخل ہو کر میں نے صبح کا ناشتہ کیا اور دوپہر تک شہر میں گھومتا رہا۔ یہاں ایسے لوگ موجود تھے جو انگریزی جانتے تھے۔ ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ شام کو 6 بجے استنبول کے لیے گاڑی مل سکتی ہے۔ میں نے اسٹیشن پہنچ کر ٹکٹ خریدا، مزید معلومات حاصل کی۔ کافی طویل سفر تھا، لیکن استنبول ہی ایسی جگہ تھی جہاں میں اپنے طور پر قسمت آزمائی کر سکتا تھا۔ میں ٹرین کی جانب بڑھ گیا، ٹرین میں بیٹھ گیا۔ سفر جاری رہا، مناظر نگاہ کے سامنے آتے رہے۔ پھر کافی رات گئے، ٹرین انقرہ پہنچی۔ انقرہ روشنیوں کا شہر، لاکھوں روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ 30 گھنٹے تقریباً سفر کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھا تو ڈبے میں تیز دھوپ چمک رہی تھی اور اس روشنی میں استنبول کا حسین شہر میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ استنبول آ چکا تھا۔ میں اس حسین شہر کے طلسماتی خطوط دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر درست کیا اور سوچنے لگا کہ استنبول میں داخل ہونے کے بعد ایک باسلیقہ انسان کی حیثیت سے کس طرح قیام کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں ایک حسین بازار میں پہنچ گیا جہاں بے حد خوبصورت دکانیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اطمینان سے دکانوں سے خریداری شروع کر دی اور اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ کسی طرح بھی میں کوئی مشکوک انسان سمجھا نہ جاؤں۔ غیر ملکی سیاحوں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے پاس پاسپورٹ اور ضروری کاغذات موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے انتہائی نفیس ساخت کے بنے ہوئے جرمن سوٹ کیس میں اعلیٰ پائے کے چند لباس بند کیے اور وہیں ایک ڈریسنگ روم میں ایک نیا لباس زیب تن کیا۔ اسٹور میں سر سے پاؤں تک کے لوازمات دستیاب تھے، چنانچہ میں نے نئے جوتے بھی وہیں سے خریدے اور اچھی خاصی رقم خرچ کر کے میں لدا پھندا اسٹور سے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اس میں سامان رکھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کسی ایسے ہوٹل میں لے چلو جو نہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو نہ بالکل تھرڈ کلاس۔ اس کا انتخاب میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور مجھے ریالٹو ہوٹل میں لے آیا۔ یہاں کمرہ حاصل کر کے میں کمرے میں منتقل ہو گیا۔ یہاں سب کچھ موجود تھا۔ میں نے محتاط نگاہوں سے ان ہیروں کو دیکھا جن کی چمک دمک واقعی حیرت ناک تھی، لیکن اب مجھے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا تھا کیونکہ اتنی قیمتی چیز لے کر
سڑکوں گلیوں بازاروں میں گھومتے رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ استنبول میں ایک سیاح کی حیثیت سے قیام کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے کہیں اور جانے کے لیے ان ہیروں کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہیرے کسی بینک کے لاکر میں رکھوا دیے جائیں۔ اس کرنسی کا بھی جائزہ لینا تھا جو ابھی کافی مقدار میں میرے پاس موجود تھی، لیکن آخر کار وہ ختم ہو جائے گی۔ میں بے حد احتیاط کر رہا تھا، چنانچہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ریالٹو کا قیام اپنی جگہ، لیکن باقی وقت ذرا احتیاط سے گزارا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب فوری طور پر کیا کیا جائے۔ یہ رات گزارنے کے بعد دوسری صبح میں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہاں بینکوں کے بارے میں کتابچے حاصل کیے۔ لاکر کے حصول میں ذرا دقت پیش آئی تھی، لیکن کرنسی کی سفارش سے کام بن گیا اور میں نے ہیروں کی یہ تھیلی ایک پیکٹ میں بند کر کے بینک کے لاکر میں محفوظ کر دی اور چابی لے کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ چابی اپنے کمرے میں ایک ایسی جگہ رکھی جہاں وہ کافی محفوظ رہ سکتی تھی۔ استنبول میں ان ہیروں کی کھپت ممکن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی کرنا تھا، یا پھر اس کے لیے کسی کو اپنا رازدار بنایا جائے۔ بہرطور یہ رات بھی گزر گئی اور دوسری صبح میں استنبول دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ تمام دن بہترین وقت گزارا۔ شام کو میں ریالٹو واپس آیا اور شام کو ہوٹل ریالٹو کی تفریحات میں حصہ لینے کے لیے میں نیچے اتر آیا۔ ڈائننگ ہال میں مختلف قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے تھے، جن میں شوپتاگری کا پروگرام بھی تھا۔ ایسے ہی شوپتاگری کے دوران میری نگاہیں ایک میز کی جانب اٹھ گئیں اور ایک چہرے پر میری آنکھیں جم کر رہ گئیں۔ اگر میرا یہ اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ گینیس تھی، 100% گینیس۔ ذہن میں ایک جھناکا سا ہوا۔ بہت دنوں کے بعد گینیس نظر آئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسے نظر انداز کر کے فوراً اپنے کمرے میں جا گھسوں اور دوبارہ ریالٹو کے اس حال کی تفریحات میں حصہ لینے کی کوشش نہ کروں۔ گینیس سے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خطرناک لوگ یہاں آ پہنچے ہیں جن سے مجھے خطرہ تھا، اور اب میں اپنے آپ کو کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بہت سے سوالات ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ بات اس چنگیزی کو گینیس کی تلاش تھی، اور اگر گینیس کو بات اس چنگیزی کی تلاش سے مطلع کر دیا جائے تو کیا اس کو مدد نہیں مل سکتی؟ یا پھر اس سے معلومات کی جائیں کہ گینیس نے آخر ایران سے ترکی کا سفر کیوں اختیار کیا؟ میں بہت دیر تک کشمکش کے عالم میں بیٹھا رہا۔ حال کے اسٹیج پر شوپداگر نہ جانے کیا کیا کمالات دکھا رہے تھے۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ گینیس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تب میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے اطراف کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ گینیس چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار پھیل گئے اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک پرمسرت آواز نکلی، او میرے خدا، کیا یہ تم ہی ہو احتشام؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا کیا خیال تھا گینیس؟ کیا میں تمہیں تلاش نہیں کر سکوں گا؟ نہیں مائی ڈیئر، نہیں۔ میں کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کروں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے پہلی بار کسی اپنے سے ملاقات ہوئی ہے۔ شکریہ گینیس، میں بھی تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام میں اپنے آپ کو تم تک آنے پر تیار کر سکا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ گینیس شکایتی انداز میں بولی۔ بس ایسے ہی۔ چلو اٹھو، یہاں سے اٹھو۔ مجھے شوپداگری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے مل جانے سے پہلے میں کس طرح اپنا اظہار کروں کہ میں کتنی خوش ہوں؟ اوکے، اٹھو، میں نے کہا اور ہم باہر نکل آئے۔ گینیس نے ہوٹل کے بیرونی برآمدے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے کہا، وہ درختوں کے کنج نظر آ رہے ہیں نا؟ وہاں بہت سکون ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا۔ ہر کنج میں ایک مدھم روشنی جل رہی تھی اور اس کے پاس میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ میں مسکرا دیا۔ پھر ہم ایک درخت کے نیچے خالی میز پر بیٹھ گئے۔ کیا پیو گی گینیس؟ میں نے پوچھا۔ کافی، وہ بولی۔ میں نے بٹن دبا دیا۔ ویٹر میرے پاس آ گیا۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گینیس بولی، تم یقین کرو احتشام،
تمہیں دیکھ کر اتنی مسرت ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تہران میں تم سے جدا ہونے کے بعد بڑی عجیب و غریب الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہاری رائے پر میں نے اخبارات میں باتش چنگیزی کی تلاش کے لیے اشتہار دیا تھا، لیکن چنگیزی کی بجائے مجھ سے کسی اور نے ملاقات کر لی۔ کون؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ زندگی کے کھیل نرالے ہیں۔ تم نے اپنے بارے میں مجھے جس قدر بتایا ہے وہی میرے لیے کم حیرت انگیز نہیں تھا کہ خود میری زندگی بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہو گئی۔ باتش چنگیزی کو میں اپنا سرپرست سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہی میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس حقیقت کی تردید کر دوں اور اسے بتا دوں کہ باتش کسی طرح سے اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن میں نے خود کو روکا۔ ذرا گینس کی زبانی اس کی کہانی تو سن لی جائے۔ گینس نے کہا، میں انتظار کر رہی تھی کہ باتش چنگیزی کو اگر میری آمد کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ مجھ سے ملاقات کرے، لیکن ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی تو ایک بھاری بھرکم شخصیت ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تعارفی کارڈ پر امامہ اشرفی لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا تو امامہ کہنے لگا، میڈم گینس، ہوٹل کے اس کمرے کا آپ نے اشتہار میں بتا دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی اور مجھ سے پہلے باتش چنگیزی یہاں پہنچ جائے گا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پہلے پہنچ گئے، تو کیوں نہ ہم پہلے اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں؟ میں سمجھی نہیں جناب۔ اگر بہت زیادہ دور نہیں تو اس کمرے سے نکل کر کوئی ایسی جگہ جہاں ہمارے درمیان کوئی مداخلت نہ ہو سکے۔ امامہ ایک شریف انسان نظر آتا تھا اور پھر بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی تھا۔ غرض یہ کہ اس کی خواہش پر میں نے ہوٹل کے کمرے سے نکل کر کسی اور جگہ گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ تب وہ مجھے اپنی کار میں ساتھ لے کر اپنے دفتر پہنچا۔ یہ دفتر ایک خوبصورت عمارت میں تھا اور یہ ایک ایڈوکیٹ کا دفتر تھا۔ باہر اس کے نام کی پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ اشتہار تمہاری بدقسمتی کا سائن بورڈ بھی ہو سکتا تھا اگر تم باتش چنگیزی کے ہاتھ لگ جاتی، امامہ نے کہا، اور میں پاگلوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تب وہ بولا، میری عزیز بیٹی، میں تم سے چند سوالات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہے؟ میری حقیقت کیا ہے اشرفی صاحب؟ اسی کی تلاش میں تو میں ایران آئی ہوں۔ آئی ہوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے تم کہاں تھیں؟ انڈیا میں، اور میں وہاں حاذق ریاضی کے پاس رہتی تھی۔ مجھے انہی کی زبانی علم ہوا کہ ایران کے باتش چنگیزی میرے سرپرست ہیں۔ براہ کرم مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ باتش چنگیزی میرے دشمن ہیں۔ میں زبانی گفتگو کر کے تمہیں الجھنوں میں نہیں رکھ سکتا بیٹی، اس لیے کچھ تحریریں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جو تم پر حقیقت آشکارا کر دیں گی۔ اشرفی نے مجھے کچھ فائلیں دکھائیں اور ان فائلوں سے شامی مجھ پر بہت سی حقیقتیں آشکارا ہو گئیں۔ میرے والد بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے، ایران کی ایک ممتاز تاجر شخصیت جو ارب پتی تھی۔ باتش چنگیزی میرے والد کا جنرل مینیجر تھا اور سارے کاروبار وہی سنبھالتا تھا۔ میرے والد نے بہت عرصہ پہلے ایک وصیت تیار کی تھی جس کی بنا پر میں ان کی تمام جائیداد کی وارث تھی اور 21 سال کی عمر تک میری پرورش کی ذمہ داری باتش چنگیزی کے سپرد تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے میرے والد کی تمام دولت اور جائیداد پر اپنا عمل دخل قائم رکھا اور اس طرح انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا کہ وہ اس کے معترف ہو گئے۔ لیکن ایک بار انہیں ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے باتش کو طلب کیا۔ باتش نے صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد میرے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بظاہر ان کی موت طبعی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ باتش کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے تھے۔ وہ ایک بااختیار آدمی تھا۔ اس نے اس قتل کو طبعی موت ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کا سہارا لیا تھا اور دولت سے ان کے منہ بند کر دیے تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں اس جائیداد کے وارث کی حیثیت سے فروغ پا رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسے ڈاکٹر نے جس کے تعلقات ایڈوکیٹ اشرفی صاحب سے بھی تھے ان پر حقیقت منکشف کر دی اور ایڈوکیٹ
اشرفی صاحب اس طرح کی کوششوں میں مصروف ہو گئے کہ کسی طرح میرا تحفظ کر سکیں۔ باتش چنگیزی کو جب ان کوششوں کی بھنک پڑی تو اس نے مجھے تہران سے غائب کروا کر انڈیا پہنچوا دیا، جہاں عازق ریاضی ان کے کارندے کی حیثیت سے میری پرورش کرنے لگا۔ ان لوگوں کو میرے 21 سال پورے ہو جانے کا انتظار تھا، اور جب قانونی طور پر دولت میری طرف منتقل ہو جاتی تو وہ اس سے آگے کا کام کرتے۔ سمجھے احتشام؟ میں اشرفی کی بات پر یقین نہ کرتی اور سوچتی کہ ممکن ہے اس میں بھی کوئی چال کار فرما ہو، لیکن ان تحریری ثبوتوں کا کیا کرتی جو میرے سامنے ڈال دیے گئے تھے؟ اور پھر امامہ اشرفی نے چند گواہ بھی پیش کر دیے جن کا تعلق میرے والد سے براہ راست رہا تھا۔ یہ سب معزز لوگ تھے۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ میں ہندوستان سے نکل تو بھاگی ہوں، لیکن تہران میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ کم سے کم اس وقت تک باتش چنگیزی کی نگاہوں سے مجھے روپوش رہنا ہوگا، جب تک میری عمر پورے 21 سال نہ ہو جائے۔ امامہ نے اپنی طرف سے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ میرے ہر طرح کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں ایران سے نکل جاؤں اور کسی جگہ پوشیدہ رہ کر اپنی زندگی کا تحفظ کروں، باقی کام وہ خود کریں گے۔ شک کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ میں ان کی بات مان گئی اور ایران سے نکل کر ترکی آ گئی۔ اس وقت میں استنبول میں ہی مقیم ہوں۔ یہاں امامہ صاحب نے میرے لیے ایک رہائش کا بندوبست کر دیا ہے جو ایک چھوٹے سے فلیٹ پر مشتمل ہے، اور یہاں میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ میں نے زیادہ دوستیاں نہیں کیں اور بہت محتاط بھی رہتی ہوں، کیا سمجھے؟ بہرحال یہ میری زندگی ہے۔ میں حیرت سے گینس کی کہانی سن رہا تھا۔ بڑا عجیب انکشاف ہوا تھا۔ کافی پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، کافی پینے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ گینس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے چونک کر کہا، لیکن تم استنبول میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ میری کہانی بھی تم سے کم دلچسپ نہیں ہے گینس۔ تمہیں کم سے کم اس بات کا اندازہ تو ہے کہ ڈاکٹر جین میری جان کا گاہک بن گیا تھا، لیکن بات اتفاقاً اسی تک محدود نہ رہی، بلکہ کچھ اور لوگ بھی میرے چکر میں پڑ گئے۔ میں نے گینس کو مختصراً اپنی داستان سنائی، البتہ ہیرو وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ آخر کار میں نے استنبول میں پناہ لی ہے اور ہوٹل میں مقیم ہوں۔ گینس تعجب سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہاری زندگی بھی عجیب ہے، بے شمار واقعات کا مجموعہ۔ اچھا خیر، اب یہ بتاؤ، استنبول آنے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں گینس، بس اپنے طور پر قسمت آزمائی کروں گا۔ دیکھیں زندگی نے آگے کی کہانی کس طرح ترتیب دی ہے۔ میں اپنے وطن میں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے جی رہا تھا، لیکن پرسکون تھا۔ بہرحال اب میں نے خود کو تقدیر کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے۔ گینس خاموشی سے سوچنے لگی، پھر بولی، شامی ڈیئر، ایک پیشکش کروں، لیکن اس کے بارے میں کسی غلط انداز سے نہ سوچنا۔ ہاں بولو۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا قبول کر لو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم نے ابھی تک اپنی زندگی کے لیے کوئی مقصد نہیں چنا۔ استنبول میں آنے کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں تم سے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم استنبول سے کہیں آگے چلے جاؤ۔ میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی رہو، اور اگر مجھے میرا کاروبار مل جائے تو پھر میرے مینیجر کی حیثیت سے یہ کاروبار سنبھال لو۔ تم خود بھی زیادہ دنیا گردی کے قائل نہیں ہو، کیوں نہ ہمارا مستقل قیام ایران میں ہی ہو؟ باتش چنگیزی باہر طور شکست کھا جائے گا، چونکہ وہ جھوٹا اور غاصب ہے۔ میں اس کے مقابلے کے لیے معقول بندوبست کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کی بد کرداری کی سزا اسے ضرور دے دوں گی۔ تم اگر چاہو تو میرا ساتھ دو۔ میں مسکرا دیا۔ وہ تو مستقبل میں دولت مند بننے والی تھی، جبکہ میں دولت مند بن چکا تھا۔ بس ایک تھوڑی سی محنت اور اس کے بعد میں اس سے کہیں زیادہ دولت مند انسان بن جاؤں گا۔ لیکن گینس پر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولی، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں
کہ یہ دوستانہ پیشکش ہے۔ اگر تم اسے منظور نہیں کرو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں گینس، تمہارے خلوص پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری فطرت… اچھا چلو چھوڑو، مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم یہیں سے میرے ساتھ چلو، گینس مسکرا کر بولی۔ کافی دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہے۔ دوبارہ کافی منگوائی، پھر گینس نے کہا میں چلتی ہوں۔ اوکے۔ میں نے گینس کو اس کی کار تک چھوڑا اور پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ظاہر ہے گینس کی پیشکش میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں تو خود ایک شاندار زندگی میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ وہ اچھی لڑکی ہے۔ اگر میں اسے لے کر یورپ کے کسی ملک میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہتر رہے گا۔ بس اتنا سا خیال تھا کہ وہ میرے راز کو راز رکھ سکے گی یا نہیں۔ باہر طور یہی باتیں سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا تالا میں نے اپنے ہاتھ سے کھولا تھا، لیکن جب میں نے کمرے میں روشنی کی تو مجھے سامنے ہی دو افراد نظر آئے جو شکل و صورت سے انتہائی خوفناک تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ میری ہی جانب تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حیرت سے ساکت رہ گیا تھا۔ تب ان میں سے ایک اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور میرے قریب سے گزر کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے بدن سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ خارج ہو رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک کی کرخت آواز ابھری، ادھر آؤ اور اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ بمشکل تمام میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں جواب دینے کی کوشش کرنے لگا تو دوسرے نے کہا، نام کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تم تہران سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہو؟ تہران؟ جی ہاں۔ کیا بایزید میں تمہاری ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی تھی؟ کیا اس کا نام حاصل علی تھا؟ ہاں۔ گڈ، یہ وہی شخص ہے، دوسرے آدمی نے پہلے سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ شخص میرے سامنے ہی گرفتار ہوا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال پستول والے نے بھاری لہجے میں کہا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا پولیس نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، پولیس نے غلط فہمی کی بنیاد پر اسے پکڑ لیا تھا، اور پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مگر میرے اور اس کے درمیان صرف اتنی سی شناسائی تھی کہ ہم دونوں نے بایزید تک بس میں سفر کیا تھا۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب تمہیں وہی دے گا۔ ہم دونوں تمہیں یہاں سے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، مگر میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے تو پھر تمہیں اوپر جانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ایک آدمی نے خونخوار لہجے میں کہا، اور پستول کا رخ میری پیشانی کی جانب کر دیا۔ یوں لگا جیسے وہ کمبخت ریوالور کی گولی میری پیشانی میں اتار دے گا۔ وحشی درندہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صوفے کی پشت سے ٹکتے ہوئے کہا، سنو سنو، یہ کیا حماقت ہے؟ یعنی مجھے ایک شخص سے ملاقات کرنی ہے اور اگر نہیں کروں گا تو مجھے گولی مار دی جائے گی؟ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ ہاں، 100% پاگل، اور اسی پاگل پن میں ہم تمہیں ہلاک بھی کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو، اور سنو، کمرے سے باہر نکلو گے تو ریوالور کی نال تمہاری کمر سے لگی رہے گی۔ اگر تم نے کسی کو اشارہ کرنے یا کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا، اور ہم لوگوں کو فرار ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ جس طرح کہا جا رہا ہے اسی طرح کرو۔ تم ہمیں جانتے نہیں؟ میری بات سنو، اس شخص سے ملنے پر مجھے اعتراض تو نہیں ہے، بس تمہارا یہ انداز عجیب ہے۔ بہرحال میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ لوگ مجھے کار میں بٹھا کر چل پڑے۔ کار کون کون سے راستوں سے گزری بھلا مجھے کیا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر وہ ایک عمارت کے سامنے رکی اور ان لوگوں نے مجھے کار سے اترنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور کمرے میں میری ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جو دبلے پتلے بدن کا مالک تھا، لیکن اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ پھولا ہوا تھا۔ آنکھوں میں خطرناک تاثرات تھے۔ وہ مقامی ہی لگتا تھا۔ وہ مجھے اپنی تیز اور جلتی ہوئی نگاہوں سے گھورنے لگا، پھر بولا، تو تم ہو وہ جو حاصل علی کے ساتھ سفر کر رہے تھے؟ حاصل علی کہاں ہیں؟
وہ پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن اس کی امانت کہاں ہے؟ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ ہیرے کہاں ہیں جو تمہاری جیب میں رکھے گئے تھے؟ میرے ذہن میں ایک شدید دھماکہ سا ہوا۔ میں تو وہ ہیرے اپنا نوز کی ملکیت سمجھ رہا تھا جو اس نے مجھے تحفتاً دیے تھے، لیکن کیا ان ہیروں کا تعلق کسی طور حاصل علی سے ہے؟ میرے ذہن میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ پولیس والے ایک تصویر ہاتھ میں لیے ایک شخص کو تلاش کر رہے تھے جو ان کے کہنے کے مطابق ایک خطرناک مجرم تھا، اور وہ مجرم حاصل علی نکلا۔ حاصل علی شاید ہیرے اسمگل کر کے لا رہا تھا، اور اس نے ان کے تحفظ کے لیے انہیں میری جیب میں ٹھوس دیا تھا۔ کب اور کس وقت، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بہر طور وہ ہیرے اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئے ہوں گے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، میرے دوست، میری ملاقات حاصل علی سے کرا دو، تم کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہیرے کہاں ہیں؟ اس شخص نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جہنم میں، سمجھے؟ اگر تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو تو یہ خود تمہاری بے وقوفی ہے۔ کیسے ہیرے؟ کون سے ہیرے؟ بھلا ہیرے میرے پاس کہاں سے آئے؟ اگر اس نے مجھے کوئی چیز دی ہوتی تو یقیناً مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا، لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہیرے تمہاری جیب میں رکھے تھے اور پھر وہ میری جیب سے غائب ہو گئے۔ دیکھو، اگر تم لوگ کسی اور مقصد کے تحت میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ میں استنبول میں تنہا ہوں اور تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف ہیرو کے بارے میں بتاؤ اور کوئی فضول بکواس مت کرو۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے ہیروں پر۔ اب تم سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے کر لو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ شخص میرے عقب میں کھڑے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر بولا، بعض لوگ شرافت سے بات کرنا نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، اور جب یہ ہیروں کے بارے میں زبان کھول دے تو مجھے آ کر بتا دینا۔ مجھے لانے والے دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئے اس کمرے سے نکال لائے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور کمرے میں پہنچا دیا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ فرش تک پر کوئی چیز نہیں تھی۔ دیواروں پر مخصوص قسم کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ میرے دونوں ہاتھ دو کڑوں سے باندھ دیے گئے اور ایک شخص سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر سگریٹ لے کر وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سگریٹ کا سرا میرے بازو سے لگاتے ہوئے کہا، یہ اذیت رسانی کا ایک نمونہ ہے۔ تمہارے بدن کو لوہے کی سلاخوں سے داغ دیا جائے گا، آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، اور ہیرے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ ہمیں ملنے ہی چاہیے۔ میرے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ اگر ان لوگوں کو ہیرو کے بارے میں بتا بھی دوں تو اس سے پتہ نہیں گل و خلاصی ہوگی یا نہیں۔ ہاں، کم از کم ہیرے اگر میری تحویل میں رہے تو یہ لوگ مجھے زندہ تو رکھیں گے۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا، دیکھو، مجھے ہیرو کے بارے میں نہیں معلوم۔ تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ ایک بے گناہ انسان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے کہا، اور پھر چمڑے کا ایک چابک لیے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ پہلا ہی چابک میرے بدن پر پڑا تو لطف آ گیا۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی جلتی ہوئی شے میرے بدن سے چپکا دی گئی ہو۔ دوسرا چابک، تیسرا چابک، اور پھر پانچویں چابک پر میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے اور میری گردن لٹک گئی۔